سر پی ٹی آئی کے بیشتر رہنماؤں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ ابھی تک خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آئندہ چند دنوں میں آپ کا بھی صبر جواب دے جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاس جی اس طرح ہے کہ ہر ایک آدمی کا ایک ٹلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ کسی کی کمزوری حکومت ہے جی، کسی کی کمزوری ان کے بچے ہیں، کسی کی کمزوری ان کی بزنس ہے، کسی کی کوئی کمزوری ہے۔ اٹ ڈپینڈس کہ آپ کب کہاں پہ جا کے اس کو ہٹ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ اس کے ساتھ ہے وہ سر ابھی عبداللہ صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کمزوریاں سب کے ساتھ تھیں، نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ 2-3 سال جیلوں میں رہے، ان کے ساتھ تھی سر۔ جب میں بول رہا ہوں نا تو تب آپ نہ بولیں نا، میں بھی خاموش تھا اور آپ کی ہر قسم کی آل فال میں سن رہا تھا۔ سن لیں ویسے پی ٹی آئی کے چند لوگ ٹھیک ہے نا، نہیں میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں نا، جتنا آپ آل فال بول رہے تھے میں بڑے خاموشی سے ادب سے سن رہا تھا۔ اب میں غلط بولوں یا صحیح بولوں، اب آپ خاموشی سے سنیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں غلط بھی بول سکتا ہوں نا، نہیں میں غلط بولوں گا اور میں بولوں گا، ویسے تو آپ کی ابتدائی غلط سے ہے، مجھے بالکل پتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا ابتدائی غلط ہے۔ ان کا مسئلہ کیا ہے، جے یو آئی کا مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے اقتدار میں ہونا ہے۔ پی ٹی آئی نے کیا کیا ہے، پی ٹی آئی نے ان کو اٹھا کے اقتدار سے باہر پھینکا۔ انہوں نے اگزامپل دیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، تو میں بھی یہ دوں گا کہ یہ کس قسم کے ہیں۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اس ملک کو پاکستان جہاں آج یہ بات بنا رہے، ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ یہ اس گناہ میں ہم نہیں ہیں، ان کے بڑوں نے کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، جب یہ بات کرتے ہیں اس کی، میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، کانسٹیٹیوشن میں بنانے والے کون تھے؟ ان میں بھی ان کے بڑے ہی شامل تھے نا۔ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، اس میں آرٹیکل 224(2) کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 224(2) کہتا ہے کہ اس میں 2 کلازز ہیں، ان کو شاید پوری طرح ایک کلاس کے بعد اگلا ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کنسنٹریشن وہ کیا کہتے ہیں اسپین ان کی نہیں ہے۔ اس میں آرٹیکل 224(1) جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اپنی مدت پوری کرے گی، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ اگر مدت پوری نہیں کرتی تو آپ 90 دن میں الیکشن کراؤ۔ اور اگر تو وہ اتنے جاہل لوگ تھے کہ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں یہ چیز کرنی ہے، تو مان لے کہ جن لوگوں نے وہ کانسٹیٹیوشن بنایا وہ جاہل ان پڑھ لوگ تھے۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ الیکشن صاف اور شفاف بھی ہونا چاہیے، صرف الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل الیکشن صاف شفاف ہونا چاہیے۔ ابھی آپ سے پہلے بات ہوئی تھی اور یہی تھوڑی سی بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ عوام ان کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ کے یہاں پہ یہ 8 بندے کھڑے ہوئے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عوام ہو، ان میں سے کوئی پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، کوئی پی ایم ایل کا نہیں ہے، کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ عام عوام ہے، وہ کیمرہ مین ہے، وہ کیمرہ مین ہے، وہ کیمرہ مین ہے، وہ 2-3 پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ بتاؤ کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، آپ ووٹ کس کو دو گے؟ سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا، 100% نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے اور یہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ یہ عوام کہہ رہی ہے، ہمایوں نہیں کہہ رہا۔ میں تو بائسڈ ہوں، اور مجھے افسوس ہے اپنے اس دوست پہ، یہ جو بیٹھا ہوا ہے تنگی صاحب پہ، کہ تنگی صاحب پہ جب بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ، جس کو غلام اسحاق خان نے ہٹایا تھا 1991 میں، ٹھیک ہے نا، اس وقت جو چیزیں اسپیشل کورٹس بنی تھی، 3 قسم کی بنی تھی، اس میں یہی سب کچھ ہوا تھا، اس میں وہی ایم پی او لاز ہوئے تھے، اس میں اسی طرح کسی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہی کے لیڈر نے، بے نظیر نے، جب انہوں نے وہ کیا تھا، یہ 1992 میں انہوں نے کہا تھا، 92 کے نومبر میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ وہ پورے پاکستان میں اس کے خلاف احتجاج کرنے شروع کرتے، تو جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا تھا ایگزیکٹلی وہی آج کون کر رہے ہیں؟ یہاں پہ سوال پی ایم ایل این والے کر رہے ہیں، آپ بلیم کرتے ہیں۔ سر ایک سیکنڈ، آپ کو یاد ہوگا، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک پیٹرن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الطاف حسین کراچی کی سیاست پہ راج کرتے تھے، وہ ایک حکم دیتے تھے کراچی بند ہو جاتا تھا، پھر ہوا یہ کہ 22 اگست 2016 کو انہوں نے پاکستان کے خلاف نعرہ لگا دیا، پھر ان کی پارٹی کے جو لوگ تھے نا وہ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ایم کیو پاکستان بنا لیا۔ کیا 9 میں عمران خان کے لیے یہ الطاف حسین کا 22 اگست تو ثابت نہیں ہو رہا؟ ایک ٹائم بتا دے جس میں عمران خان نے یہ کہا ہو کہ یہ ملک میرا نہیں ہے، یہ آرمی میری نہیں ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ میری زندگی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سیاست میں تشدد کا عنصر جو لے کر آئے گا، جلاؤ گھراؤ ہوگا، املاک پر حملے ہوں گے،
तोड़ फोड़ होगा, वो नहीं सर चल सकता। मेरा ये कहना है कि ये सब कुछ जो हुआ है ये पीडीएम ने प्लान किया है। अगर आप वहां पे जाके, मैं आपको बताता हूँ, हंसने की बात नहीं है, आप जरा वीडियोस निकाले, यास्मीन राशिद खड़ी बैठी हुई है गाड़ी के ऊपर, कह रही है वो जो 2 तखरीबकार हैं उनको बाहर निकाले। इजाज चौधरी क्या कह रहे थे? इजाज चौधरी ने सिर्फ ये बता रहे थे, ही वाज नरेटिंग द इवेंट्स, वो कह रहे थे आधे लोग अंदर हमने घुसते थे, गमला तक नहीं छोड़ा, सब कुछ रैंसैक कर दिया हमने। लफ्ज नहीं कहा। सर आप दोबारा सुनाएं, प्लीज सुनाएं, सब सुन चुके हैं, अभी सुनाएं, याद हो चुका है सबको, यही कहा गया हमको। अभी निकालो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने बेटे को कह रहे थे कि यहाँ पे एक गमला तक लोगों ने नहीं छोड़ा और आधे अंदर है आधे बाहर है। ही वाज नरेटिंग द फैक्ट्स। ये काबिले दिफा बात है जो इन्होंने अपने ऑडियोज में बातें की हैं। एक मिनट है जाए। अगर किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर ने, किसी वर्कर ने, अगर उसने ये चीज प्लान की है, अगर उसने ये चीज एग्जीक्यूट की है, ही शुड बी पनिश्ड। नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट दैट। क्यों ये कह रहे थे वहां जाना है, वहां जाना है, जीएचक्यू जाना है, कोर कमांडर हाउस जाना है, ये बातें नहीं की जानी चाहिए। जैसे अमेरिका में हुआ वहां पे भी, और खान साहब को मजम्मत करनी चाहिए थी फौरन, वो भी नहीं की उन्होंने। वहां पे भी व्हाइट हाउस के अंदर ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, कैपिटल हिल में हुआ। किसी को गवर्नमेंट जोड़ रही है। एक मिनट ठहर जाए, वहां पे क्या हुआ? वहां पे नॉर्मल आपके जो कोर्ट थे उसके अंदर हुआ और सबको सजाएं मिली, जिनको सजा मिलनी चाहिए मिले। हुए। मैं तो कहता हूं हुआ, खान साहब ने भी कहा मिले, जरूर मिले। मैं जरा दोबारा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं आपको ये लिख कर देता हूं, मेरी जो हिस्ट्री है, अगर मुझसे ज्यादा आज अगर कोई हो जहां मेरा एक फौजी जवान वो अपने आप को शहीद करने की मुजम्मत कर देते खान साहब, मुजम्मत करते उस वक्त जब अदालत में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जब मुझे पकड़ेंगे तो यही रद्द अमल आएगा। नहीं, उनको उस वक्त इल्म नहीं था कि क्या हुआ है, उनको 2-3 दिन से बंद कर रखे रहे, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। सर एक अमेरिका के पॉइंट पे जवाब दें, दूसरा उन्होंने कहा आईन और कानून और भी कुछ बहुत कुछ कहता है, और तीसरा उन्होंने कहा कि आपके अपने लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये प्री प्लान था। लेट मी स्टार्ट विद दिस, झूठे पे खुदा की लानत, आमीन। ठीक है। अब इमरान खान ने कहा था साइफर मींस, और वो साइफर एक्चुअली इन एसेंस था वहां पे। उस साइफर में एक जो यूएस का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसने कहा गया था, एंड मिनट्स वर टेकन कि ये चीज़ें हैं एंड वी डू नॉट वांट, अगर आप लोगों ने इसको रहने दिया तो हम आपके साथ देख लेंगे वगैरह, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है। अब मुझे पता चलता है कि ये पारस ने ये काम किया। मैं कहता हूं कि पारस आपने ये गलत काम किया। कुछ अरसे बाद एक आदमी उठ कर कहता है कि जी ये हम लोगों ने ये किया था, या किया था। नाउ माई इंफॉर्मेशन चेंजेस। नाउ व्हेन माई इंफॉर्मेशन चेंजेस, आई नेवर सेड कि अमेरिका ने नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि पहले जो मैं समझता था कि ये चीज वहां से ओरिजिन हुई है, वो ओरिजिन यहां से हुई है। अच्छा, Do you understand? जी मैं the time of origin, for example, और हमदुल्ला साहब भी समझ रहे हैं, उल्टे गेट से आए हैं। हाँ। इसका बैक डोर और फ्रंट डोर का बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ये डाइजेस्ट करना मुश्किल है ना कि इन्होंने हुकूमत गिराई और अब वही आपको बचाएंगे। होल्ड ऑन। इमरान खान तो बहुत बड़ा जो है ना, वो क्या कह सकते हैं, जूइश लॉबी का है। इनमें इतनी हिम्मत है जाके सऊदी अरब को कहना कि जिन्होंने ज्यूज के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर दे, कह कर दिखाएं जरा। अरे कैद कर दिखाओ, मानू मैं कि यार तुम लोग खड़े होते हैं, क्या बात करते हो मेरे साथ, इतनी हिम्मत है तो क्या कर दिखाओ। क्यों नहीं कहेंगे? वहां से पैसा आता है। किसके लिए? मदरसे के लिए। चलें सर, एक मिनट ठहर जाए। चले किधर? अभी तो मैं शुरू इधर ही बैठे, लेकिन वो टाइम कम है ना, उस थोड़े से टाइम में हमने बहुत सारी चीजों को एड्रेस करना है। हमने जल्दी चलना है, जैसे जल्दी पीटीआई से जा रहे हैं। यू आर गिविंग 66% टू दीज टू पीपल। पूरा टाइम नहीं, पूरा टाइम आपको मैं दे रही हूं। अभी तो इन्होंने, मैं तो आप मेरा टाइम जाया करवा रहे हैं। सर कम वक्त में ज्यादा चीजें बोल जाते हैं। नहीं, उन्होंने कोई टाइम, ये बहुत आराम से बोलते, तहम्मुल से बोलते। ये मेरी तरह तेज भी नहीं बोलते, ये बहुत तहम्मुल से बोलते हैं। इसीलिए हर हुकूमत के साथ होते हैं, इसीलिए हर हुकूमत के साथ कोalition में होते हैं। इसीलिए सिवाय पीटीआई के। इसीलिए एक बात सुने, पीटीआई क्यों? पीटीआई ने इनको हुकूमत से बाहर फेंका है। एक
ایک سیٹ نہیں لے سکے. کوشش کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ بھی کولیشن میں آنے کی کیا؟ نہ ہم ان کے ساتھ کیوں آئے؟ اور رہی بات یہ عوام کو کہتے ہیں بیوقوف بنائے، عوام بیوقوف بنتی ہے. ان لوگوں نے ان پڑھ رکھا ہے جان بوجھ کے. لاڑکانہ میں آج بھی سب سے زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں. لیکن میری بات سنیں، ان پڑھ ہونے میں اور شعور ہونے میں فرق ہے. خان نے کیا کیا ہے؟ خان نے لوگوں کو شعور دے دیا ہے. آپ میں سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ایون فیلڈ کہاں ہے؟ ابھی ہر ایک کو پتہ ہے ایون فیلڈ کا ہے. اور مجھے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی آپ نے ایک اور بات کی تھی، ایک منٹ ٹھہر جائے، آپ نے بات کی تھی کہ ان اسلامک کی. 1992 میں جو اپوزیشن میں لوگ تھے ان میں شاید ان کی پارٹی بھی تھی. ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایم پی اور یہ سارے جو اس وقت کے ایکٹ پاس ہوئے تھے جو پی ایم ایل این نے کیے تھے، اس میں کہا تھا کہ یہ unnecessary، ان اسلامک اور ڈسکریمنیٹری ہیں. یہ نیشنل اسمبلی کے اندر فلور آف دی ہاؤس میں اپوزیشن پارٹیز نے کی تھی، جن میں ان کا حصہ تھا، انہوں نے اس وقت کیا تھا. تو آج یہ ساری چیزیں نہیں. اور نمبر 2، میں تو اسلامک، میرا حلیہ نہیں ہے نا، میرا تو یہودیوں والا حلیہ ہے، ان کا تو اسلامک حلیہ ہے. ان کو چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فالو کرے نا، جس کو عمران خان کہتے ہیں کہ ان کو فالو کرو. اور مدینہ کی ریاست، وہاں کیا ہوا تھا جب فتح مکہ ہوا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارے دل بڑا کرو. دل بھی اتنا سا ہے، سوچ بھی اتنی سی ہے. دل بڑا کیا ہے پیپلز پارٹی نے. کس نے؟ پیپلز پارٹی نے. وہ پی ٹی آئی سے چھوڑ کے جو جا رہے ہیں نا، انہوں نے ویلکم کیا ہے سب کو کہ ہماری پارٹی میں آ جاؤ. ان کے ساتھ they will be liability for them. ووٹ یہ سمجھتے ہیں ان کا ہے، ووٹ عمران خان کا ہے. ہمایوں means nothing. صاحب جواب. ہمایوں means nothing.